اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے بہتر بنایا، اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کی، اس کو رزق دیا، رشتے دیے، اسی لیے اللہ کی نعمتیں شمار میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا خالق اور مالک الملک ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ہمارے استعمال اور ضرورت کی ہر چیز پیدا کر دی اور اس طرح ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، ہم پر احسان کیا۔ اس احسان کا بدلہ تو نہیں اتارا جا سکتا، لیکن اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے ہم پر کئی حقوق ہیں جن کو 2 حصوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات کا ہمیشہ شکر ادا کریں اور کبھی بھی نہ بھلائیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے اور محسن ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور اس کی دکھائی ہوئی سیدھی راہ پر چلنے کی کوشش کریں اور کسی بھی حال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں۔ ان 2 طریقوں پر عمل کر کے ہم اللہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں جس کو اللہ قبول کرنے والا ہے۔ ماں باپ، رشتہ داروں سے لے کر پھل، سبزی، گندم، جانور، درخت، چرند پرند، دریا، سمندر اور دیگر ہزاروں نعمتیں ایسی ہیں جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ناک، کان، آنکھیں اور دوسرے اعضاء دیے ہیں، بظاہر یہ چھوٹی سی بات دکھائی دیتی ہے، لیکن ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک صحت مند جسم کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ جان لیجئے کہ سب سے پہلا اور بڑا حق اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے، قوت اور قدرت والا ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ دنیا میں اللہ کا دین پھیلانا، دین کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قربانی دینے کی ضرورت پڑے تو گریز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کہا ہے تو سچا مسلمان بن کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں کیونکہ یہ عمل اللہ کی شکر گزاری اور رضامندی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن کریم غور سے پڑھیں اور سمجھ کر اس پر عمل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کریں اور آپ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں۔ اللہ ہمارے لیے جو کچھ کرتا ہے وہی ہمارے حق میں بہتر ہے، لہٰذا اس کی رضا میں راضی رہیں۔ اللہ کا حق کیسے ادا کریں؟ اللہ خود اپنے حق کی ادائیگی کے طریقے بتاتا ہے۔ اللہ کو راضی رکھنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ دن میں 5 وقت نماز ضرور ادا کریں۔ نماز بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے اور اس کی نافرمانی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں تاکہ اس کی رضا حاصل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، وہی تمہارا دوست ہے۔ سو وہ کیا دوست ہے اور کیا خوب مددگار ہے۔